الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو امن اور عافیت میں رکھے، صحت و عافیت سے رکھے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے. آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 ہمارے ساتھ ہے، جو بہت ہی اہمیت والی آیتیں ہیں. چلیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجمہ: اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تم ہی اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. پس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کا شریک، حالانکہ تم جانتے ہو. میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عام حکم ہے، آرڈر ہے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، اس کے منع کردہ چیزوں سے پرہیز، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ ماننے کی جامع بات ہے. بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کے لیے اس نے ان کی تخلیق کی گئی، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ الذاریات. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. پھر صرف ایک اور اللہ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. اس نے بہت سے نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور بہت سے نعمتوں سے نواز کر تمہاری تربیت اور پرورش کی. وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا. اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کیں. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو.
زراعت اور کاشتکاری کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو، اس کے علاوہ تم زمین کے بعض دیگر فوائد سے استفادہ کرتے ہو، اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنایا، اس نے تمہاری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں بھی بہت سی نفع بخش چیزیں مثلاً سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی۔ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء تفسیر کہتے ہیں یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، پس اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے غلے، مختلف قسم کے پھل اور میوے، کھجوریں اور دیگر کھیتیاں اگائیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، جس سے تم رزق اور خوراک حاصل کرتے ہو، اس رزق سے زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے ہو اور اس سے تم لذت حاصل کرتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم مخلوق میں سے اس کی برابری کرنے والے ہمسر بنا کر ان کی عبادت نہ کرو، جیسے تم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہو، اور ان سے ایسی محبت نہ کرو جیسے تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو۔ وہ بھی تمہاری مانند مخلوق ہیں، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کی بھی تدبیر کی جاتی ہے، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ پیدا کرنے، رزق عطا کرنے اور کائنات کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک اور کوئی نظیر نہیں، اور نہ الوہیت اور کمال میں اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تم کیسے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کے حکم اور اللہ تعالی کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ممانعت کو جمع کرنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب کے واضح دلیل اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کے بطلان کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے جو اس امر کو شامل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ جب ہر ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تو اسے یہ اقرار بھی کرنا چاہیے کہ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کو ثابت کرنے اور شرک کو رد کرنے پر واضح ترین عقلی دلیل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک معنی کا احتمال یہ ہے کہ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس کی ناراضی اور عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دور کرتا ہے۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو تم متقین میں شمار ہوگے جو تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں اور دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے،
یعنی جو کوئی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کا شمار اہل تقوی میں ہوتا ہے، اور جو کوئی متقی بن جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔